بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ويبين الله، اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، الآیاتی اپنے احکامات کو، اپنی آیتوں کو. تمہیں آداب سکھا دیے معاشرے کے، تمہیں احکامات سکھا دیے. اب تمہارا کام ہے کہ ان احکامات کے اوپر، ان آداب کے اوپر عمل کرو. اگر عمل کرو گے تو تمہاری زندگی بن جائے گی. واللہ، اور اللہ، علیم، خوب جاننے والا ہے. اللہ صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی خوب جانتا ہے. حکیم، حکمت والا ہے. اس نے تمہیں عذاب دنیا کے اندر نہیں دیا، زمین کے اندر نہیں دنسایا. یہ اس کی حکمت ہے. اس کے چھوڑنے کے اوپر تم بے غم نہ ہو جاؤ. اب اللہ فرماتے ہیں ان الذین، یہ پورا قانون ہے، یہ صرف عفق والوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے. اللہ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحبون، جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ، کہ بے حیائی کو پھیلائے. بے حیائی پھیلانے کو جو لوگ پسند کرتے ہیں، کن کے اندر بے حیائی پھیلے؟ فی الذین آمنوا، ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیلے. یعنی ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیلانے کے اندر جو لوگ کوشش کرتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان لوگوں کے لیے دنیا کے اندر ان لوگوں کے لیے عذاب ہے دردناک، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اور لوگ پسند کرتے ہیں. بعض لوگوں کی طبیعت ایسی ہو جاتی ہے کہ ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف بے حیائی ہی کو پسند کرتے ہیں. وہ نیک کام، نیک لوگ، نیک باتیں ان کی طبیعت قبول ہی نہیں کرتی، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرما دیا کہ جو لوگ حیا کو چھوڑ دیں وہ جو چاہے کریں. جن لوگوں کے سینوں سے حیا نکل جاتا ہے، حیا چلا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو یہ چیزیں اثر نہیں کرتی. وہ صرف اور صرف پسند کرتے ہیں تو بے حیائی ہی کو پسند کرتے ہیں. تو اب بے حیائی پھیلانے والوں کا عذاب کیا ہے؟ فرمایا دنیا کے اندر بھی اللہ انہیں رسوا کرتا ہے، آخرت کے اندر بھی اللہ انہیں رسوا کرتا ہے. اور بعض لوگ ہوتے ہیں ہر زمانے کے اندر ہوتے ہیں، وہ اٹھ کر لوگوں کے اندر بے حیائی کو اجاگر کرتے ہیں. وہ کتنی ہی صورتوں کے اندر ہوتے ہیں. آج سب سے زیادہ جو معاشرے کو تباہ کیا جا رہا ہے اور معاشرے کو جو بگاڑا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا ہے. سب سے زیادہ ہر گھر کے اندر ٹی وی والا نظام آ گیا ہے. یہ انگریز کی سب سے بڑی سازش ہے اور اس سازش کے اندر مسلمان بالکل آ چکے ہیں اور یہ پس چکے ہیں اس کے اندر. ہر گھر کے اندر روٹین کے ساتھ ڈرامے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف یہ بے حیائی کے پھیلانے کا ذریعہ ہے. کون سا سبق ایسا دیا جا رہا ہے ان ڈراموں کے اندر؟ صرف یہی سبق ہے کہ ساس بری ہے، نندے بری ہیں. یہ سارے کے سارے آپ ڈرامے اٹھا کر دیکھیں، نچوڑ ان کا یہی نکلتا ہے. یہ معاشرہ بنا رہے ہیں یا معاشرہ بگاڑ رہے ہیں؟ تو جو لوگ ان چیزوں کے اندر لگیں گے کیا نقصان ہوگا؟ آگے زندگیاں تباہ ہو جائیں گی. جب ایک لڑکی کو گھر سے ماں رخصت کرتی ہے تو ماں کے دماغ کے اندر بھی وہی ڈراموں والی کہانیاں بسی ہوتی ہیں. وہ کہتی ہے آگے جاؤ گی تو ساس کا خیال کرنا، پہلے سے ہی جا کر
اس کے نیچے دب کر مت رہنا، اس کے آگے کام مت کرنا۔ کیوں؟ وہ ساری چیزیں اس کے دماغ کے اندر پہلے سے بیٹھی ہوئی ہیں، ماں کے اندر بھی اور بیٹی کے اندر بھی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ معاشرہ بگڑتا ہے کہ نہیں بگڑتا؟ آگے جاتی ہے، یا تو وہ ساری کی ساری زندگی پریشانیوں کے اندر گزارتی ہے، یا اسے طلاق ہو جاتی ہے، واپس اپنی ماں کے گھر آ جاتی ہے۔ معاشرہ بگڑا کہ نہیں بگڑا؟ تو یہ بگاڑنے والی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ بے حیائی۔ تو بے حیائی اٹھائی ہم نے، اٹھا کر اپنے گھر کے اندر لے آئے۔ تو فرمایا جو لوگ بے حیائی پھیلائیں گے انہیں دنیا کے اندر عذاب دیا جائے گا۔ اور ایک دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی کام انسان کرے گا، وہ کام ایجاد کرنے والا قیامت تک، جب تک اس کام کو لوگ کریں گے، اس ایجاد کرنے والے کو ثواب یا عذاب ہوگا۔ من سن سنتا حسنتا فلہ اجر واجر من عامل بها، کہ جس کسی نے کوئی نیک کام ایجاد کیا، اچھا کام نکالا، جب تک قیامت تک اس کے اوپر عمل ہوتا رہے گا اس نیک کام کے اوپر، اس کے نامہ اعمال کے اندر وہ نیک کام چلتا رہے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے راستے کے اندر کنواں کھدوا دیا یا سڑک بنوا دی، مسجد کے اندر قرآن مجید لا کر رکھ دیے، مسجد میں دری بچھا دی، کوئی کام غرض کر دیا نیک کام، اب قیامت تک جب تک وہ ایمان والوں کے استعمال میں آتی جائے گی اسے کیا ہوگا؟ ثواب ہوگا۔ برخلاف دوسرا من سن سنتا سیئتا فلہ وزرہ ووزر من عامل بها، جس کسی نے برے کام کو ایجاد کیا، اب مر گیا ہے، مرنے کے بعد بھی جب تک لوگ وہ برا کام دیکھیں گے یا کریں گے اس کے نامہ اعمال کے اندر اس کا گناہ ڈالا جائے گا، اس کا وبال اس قبر کے اندر بھی پہنچتا جائے گا۔ لہذا کوئی بھی کام کرتے ہیں اسے سوچیں سمجھیں اس کے بعد اس کام کو کریں۔ تو یہ بے حیائی کے جتنے راستے بھی ہیں قرآن نے اور روک رہا ہے۔ فرمایا لہم عذاب علیم، دنیا کے اندر بھی ان کے لیے عذاب ہے، ایسا عذاب، دردناک عذاب۔ دردناک عذاب کی کئی صورتیں ہیں، آپ دیکھ لیں آج عذاب کی لاکھوں شکلیں اس دور کے اندر موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کہتے ہیں بالکل بے غم ہے کہ کوئی اللہ کا عذاب نہیں، اللہ کا عذاب لاکھوں طرح کا ہمارے اوپر اس وقت ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں۔ دیکھ لیں سب سے بڑا جو اللہ کا عذاب اس وقت ہمارے اوپر ہے وہ ہم سارے کے سارا معاشرہ ہمارا قرآن سے دور ہے۔ اس سے بڑا کون سا عذاب ہے اللہ کا کہ قرآن ہم سے لے لیا گیا ہے، قرآن کے لیے ہمیں توفیق نہیں قرآن کے سامنے بیٹھنے کے لیے، اور گھنٹوں گھنٹوں ہم فضول گفتگو کے اندر گزار دیتے ہیں۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہے اللہ کا؟ پھر آپ دیکھ لیں کھانے پینے کی اشیاء کو اٹھا کر دیکھ لیں، مہنگائی کو دیکھ لیں، اولاد اپنی کو دیکھ لیں کتنی نافرمان ہو گئی ہے، اور اسی طریقے سے بڑوں کا ادب چھوٹوں کے دلوں سے نکل گیا ہے اور بڑوں کے دلوں سے چھوٹوں کی شفقت نکل چکی ہے۔ یہ سارے کے سارے کیا عذابات ہیں ہمارے اوپر، لیکن کیا سوچ و فکر نہیں کر رہے۔ فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اور آخرت کے اندر بھی عذاب انہیں ملے گا بے حیائی پھیلانے والوں کو۔ اب واقعہ ختم ہو چکا ہے لیکن وہ حدیں بھی ان کو لگ گئی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت لگانے کے بعد ان کو حد لگائی تھی، وہ حد بھی ان کو لگ چکی ہے۔ اب بھی بعض بدبخت ایسے ہیں جو اس واقعے کو کیا کر رہے ہیں؟ اچھال رہے ہیں، معاشرے کو گندا کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے عذاب ہے دنیا اور آخرت دونوں کے اندر۔ واللہ، اور اللہ یعلم خوب جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اور اے مسلمانوں اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تمہارے اوپر فی الفور دنیا کے اندر عذاب آ جاتا۔ کیسے عذاب آتا؟ جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو اللہ نے توبہ کی توفیق نہیں دی، عذاب بھیجا، منافقت کے اوپر ہی اس کی موت آ گئی، ایمان سے محروم ہو کر مر گیا۔ آپ کو اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی اور آپ کی توبہ کو بھی اللہ نے قبول کیا، آپ کو حد بھی لگ گئی۔ یہ آپ کے اوپر اللہ کا فضل ہے۔
وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ الرحیم، اور بے شک اللہ وہ بہت ہی زیادہ شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم مت پیروی کرو شیطانی نقش قدم کی، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ کیوں؟ وَمَن يَتَّبِعْ، جو کوئی چلے گا خطوات الشیطانی، شیطانی نقش قدم کے اوپر، تو وہ یہ غور سے سن لے، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک شیطان کا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ وہ برائی کا حکم کرتا ہے، بے حیائی کا حکم کرتا ہے۔ یہ وہ کوئی چھپا ہوا آپ کا دشمن نہیں، یہ ازلی آپ کا دشمن ہے کہ جس وقت آپ کے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تھا، اس وقت اس نے آپ کے رب کی قسم کھائی تھی، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ اے اللہ تیری عزت کی تجھے قسم کہ میں ان سارے کے ساروں کو کیا کروں گا، گمراہ کروں گا، سیدھے راستے سے میں ہٹاؤں گا۔ تو یہ تو کھلا کھلا آپ کا دشمن ہے، تو اس کا کام کیا ہے؟ بے حیائی کی طرف اور برے کاموں کی طرف یہ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اس نے کیسی آگ لگائی، یہ واقعہ عفق کے اندر، کہ اس نے پہلے منافقین کو ابھارا اور ایسی آگ اس نے لگائی کہ مسلمان بھی اس کے اوپر مجبور ہو گئے، مسلمانوں کو بھی اس نے ورغلا دیا۔ تو فرمایا اس کی باتوں کے اندر آپ نے نہیں آنا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے اوپر، اور رحمت، اور اس کی رحمت اگر نہ ہوتی، مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی بھی پاک نہ ہوتا۔ اللہ کا فضل نہ ہوتا تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول نہیں کرتا، اللہ تمہیں توبہ کی توفیق بھی نہ دیتا، جیسے عبداللہ ابن ابی کو نہیں ملی۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ کی ذات ہے یزکی، وہ پاک کر دیتا ہے، مَن يَشَاءُ، جسے وہ چاہتا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ توبہ کی توفیق بھی کسی کسی کو ملتی ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں توبہ کی توفیق دیتے ہیں، وگرنہ شیطان بھی ہے، اس کے ذہن کے اندر آج بھی یہ گمان ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے میں توبہ کر لوں گا، مجھے اللہ معاف کر دیں گے، یہ امید لے کر وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، لیکن کدھر اللہ اسے معاف کریں گے؟ اس کے لیے تو اللہ کا پکا اور پختہ وعدہ ہے کہ میں اسے جہنم کے اندر جلاؤں گا۔ تو یہ خیال کہ بوڑھا ہو جاؤں گا، آگے کافی عمر پڑی ہوئی ہے، جا کر میں توبہ کر لوں گا، یاد رکھ لیں یہ شیطانی سوچ ہے۔ اس سوچ سے جتنا کتنا ہو سکے بچ جائیں، کسی کو بھی اپنی موت کا پتہ نہیں کہ کس وقت موت آنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، موت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بعض صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول وضو کرتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ نماز پڑھ سکیں گے کہ نہیں۔ بعضوں نے کہا اللہ کے رسول 4 رکعت کی نماز نیت باندھتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ پوری کر سکیں گے کہ نہیں۔ فرمایا میرے صحابہ، تم نے تو زندگی سے بڑی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں، مجھ محمد کا حال یہ ہے کہ ایک طرف سلام پھیرتا ہوں، دوسری مرتبہ سلام پھیرنے کا پورا پتہ نہیں ہوتا کہ دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا یا نہیں پھیر سکوں گا۔ تو جتنا کتنا ہو سکے، جتنی جلدی ہو سکے انسان کو توبہ کر لینی چاہیے۔ اور فرمایا واللہ، اور اللہ سمیع، خوب سننے والا ہے، علیم، اور خوب جاننے والا ہے۔ ولا یأتلی، اور نہ قسم اٹھائے، اولو الفضل منکم، تم میں سے فضل والے لوگ، یعنی جن کو اللہ نے علم دیا ہے، فضیلت دی ہے، وسعتی، اور گنجائش دی ہے کہ ان کے پاس وسعت ہے، مال ہے، وہ لوگ قسم نہ کھائیں۔ ان یؤتوا اولی القربی، کس بات کی قسم؟ اس بات کی قسم کہ وہ نہ دیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی ہے اللہ کے راستے کے اندر۔ ہوا اس طرح کہ جو مستح تھے، جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تہمت کے بارے میں کچھ نہ کچھ الفاظ کہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عائشہ کے والد تھے نا، تو
تو والد کے دل کے اندر تو رحم بہت زیادہ ہوتا ہے. انہوں نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم آج کے بعد مصطح کو کچھ بھی تعاون نہیں کروں گا اس کے ساتھ، اس کو مصطح کو کچھ بھی نہیں دوں گا. یہ قسم انہوں نے کھا لی. مصطح غرباء میں سے تھے، ان کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے. تو جب انہوں نے کچھ بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا لی. اللہ نے منع فرمایا کہ آپ میں سے جو فضیلت والے لوگ ہیں اور آپ میں سے جو وسعت والے لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنے سے قسم مت کھائیں. قریبی رشتہ داروں کے اوپر وہ لوگ خرچ کریں. یہ ہے صحابہ کی تربیت، یہ ہے معاشرے کا بنانا. کہ آپ کے ساتھ انہوں نے برائی کی ہے، آپ کی بیٹی کے بارے میں انہوں نے باتیں کی ہیں، لیکن آپ کا حق یہ نہیں بنتا کہ آپ ان کے مال کو روکیں. مال تو آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہے، آپ کیوں روک رہے ہیں مال کو؟ تو فرمایا الا تحبون، کہ آپ نہیں چاہتے، نہیں پسند کرتے ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کر دے، آپ کو اللہ بخش دے. آپ یہ نہیں چاہتے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب کے اندر فرمایا واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری بخشش کر دے. اور پھر پیغام پہ پہنچایا حضرت مصطح کی طرف کہ مصطح آج کے بعد جتنی امداد تمہیں پہلے آیا کرتی تھی اتنی ہی آئے گی، کبھی یہ امداد تمہاری بند نہیں ہوگی. فوراً اعلان کر دیا. تو فرمایا واللہ، اور اللہ غفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اللہ کب بخشے گا؟ جب آپ اس کے بندوں کے اوپر رحم کریں گے، اللہ آپ کے اوپر رحم کرے گا. حدیث کے اندر بھی آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں زمین والوں کے اوپر تم رحم کرو، عرش والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. جب انسان کے دل سے لوگوں کے لیے رحم نکل جائے تو وہ انسان اپنے لیے سوچ لے کہ اللہ کے ہاں اس کے لیے بھی ابھی کوئی رحم نہیں. لوگوں کے لیے رحم دل کے اندر بٹھانا نہایت ہی ضروری ہے. لفظی ترجمہ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنے احکامات کو. اللہ اور اللہ علیم، علم والا ہے، حکیم حکمت والا ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ یحبون، جو محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تشیع الفاحشۃ، کہ وہ بے حیائی پھیلے، بے حیائی کو پھیلائیں. فی الذین آمنوا، ایمان والوں کے اندر، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے اندر. ان لوگوں کی دنیا بھی گئی ہاتھ سے اور آخرت بھی گئی. واللہ، اور اللہ یعلم، جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ علیکم، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے اوپر، ورحمت، اور اس کی رحمت، تو کیا ہوتا؟ دنیا کے اندر تمہارے اوپر عذاب آ جاتا. وان اللہ رؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ نہایت ہی شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتبعوا، تم مت پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطانی راستوں کی، یعنی شیطانی نقش قدم کی. ومن یتبع، جو کوئی پیروی کرے، خطوات الشیطان، شیطانی نقش قدم کی، فإنہ، پس بے شک وہ شیطان، یأمر، حکم کرتا ہے، بالفحشاء، بے حیائی کا، والمنکر، اور برے کاموں کا. ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے اوپر، اور رحمت، اور اس کی رحمت، ما زکا منکم من احد، نہ پاک ہوتا تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی بھی. ولکن اللہ، لیکن اللہ، یزکی، پاک کرتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے. واللہ، اور اللہ سمیع، خوب سننے والا ہے، علیم، اور جاننے والا ہے. ولا یأتل اولو الفضل، اور نہ قسم کھائیں تم میں سے فضیلت والے لوگ، والسعۃ، اور جن کے پاس طاقت ہے، یعنی وسعت ہے خرچ کرنے کی، وہ قسم مت کھائیں. ان یؤتوا اولی القربی، کہ وہ خرچ کرے اپنے قریبی رشتہ داروں پر، والمساکین، اور مسکینوں کے اوپر، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ہجرت کی ہے اللہ کے راستے کے اندر. ولیعفوا ولیصفحوا، اور چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں. یہ سب سے بہترین چیز ہے. بخاری شریف کے اندر آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص کون ہے؟ وہ ہے جو اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور دوسری روایت کے اندر اور بھی اس کی تشریح کی، فرمایا وہ پڑوسیوں کے ساتھ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا وہ نہیں جو اچھے سلوک کے بدلے اچھا سلوک کرے، بلکہ وہ بہترین ہے جس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے آگے سے وہ اچھا سلوک کرے. آج آپ کی کوئی عزت کرے، آپ واپسی کے اندر اس کی عزت کریں، یہ تو کوئی مزہ نہیں. آپ کی اگر کوئی بے عزتی کرے، آپ اس کی عزت کرو، یہ ہے اچھا سلوک.
یہ اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں. اور فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش کر دے؟ اللہ اور اللہ غفور بخشنے والے ہیں، رحیم الرحم کرنے والے ہیں. اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے.